اپنے بچوں کا خیال رکھیں. صبح سے لے کر شام تک کہاں ہمارے بچے گھوم رہے ہیں. اگر اب بھی چلے جائیں گے آپ باہر تو دیکھیں گے دسیوں بچے ہیں جو پتنگوں کے اوپر نظر گاڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. وہ تو اللہ کا فضل ہے کہ آج بارش آ گئی, پتنگ اڑ نہیں رہی. اب یہی حال چلتا رہے گا 13ویں تاریخ تک. نہ اس کی کوئی تاریخ معلوم ہے کہ کیوں یہ پتنگ کی ایجاد ہوئی, کس نے ایجاد کی, کس کا یہ کام ہے. بس اندھی تقلید ہے, جیسے دیکھ لیا ویسے کرنا شروع کر دیا. اور بچے کیا کریں, جب بوڑھے اڑاتے ہیں, جو بچوں کے باپ ہیں وہی جب اڑا رہے ہیں تو بچے تو جیسے باپ کو دیکھتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ابا حضور اڑا رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی اچھا ہی کام ہوگا, تبھی تو ابا حضور کر رہے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ابا حضور مسجد جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, ابا حضور صدقہ کر رہے ہیں, ابا حضور غریبوں کی مدد کر رہے ہیں, ابا حضور جو آتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں, اس سے سلام میں پہل کرتے ہیں, تو بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعتاً یہ کرنے کے کام ہے. لیکن جب بچوں نے بچپن سے دیکھا کہ ابا حضور جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بھی کمال ہے. جب بچوں نے دیکھا کہ ابا حضور بھی پتنگیں اڑاتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پتنگ اڑانا بھی کمال ہے. جب بچوں نے بچپن سے دیکھا کہ ابا حضور بھی کیک کاٹتے ہیں, ہمارا برتھ ڈے مناتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ برتھ ڈے منانا کوئی ثواب کا کام ہے, دین کا کام ہے. اگر یوں کہا جائے کہ تقریباً 60-70-80% مسلمانوں کے بچے, اور بچے ہی کیا بلکہ جوان, جن کو کلمہ تک یاد نہیں, نبی کو تعارف کوئی نہیں ان کو, بس خاندانی مسلمان ہیں, مسلمانوں کے خاندان میں پیدا ہو گئے اس بنا پر مسلمان. اور اسی بنا پر ارتداد کی جو لہر چل رہی ہے آج کل, بہت زیادہ مسلمانوں سے غیر مسلم ہو رہے ہیں. سروے یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل بھی رہا ہے, اور جو پشتینی مسلمان ہیں, جدی مسلمان ہیں, خاندانی مسلمان ہیں, وہ دوسرے مذاہب کے اندر بھی جا رہے ہیں اسی تعداد کے ساتھ, کچھ کم و بیش فرق کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی, سمجھایا نہیں, ان کو سکھایا نہیں اسلام کے متعلق. اور سکھائے کہاں سے جب خود کو معلوم نہیں, خود کو سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, قل هو اللہ بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ ان کو پتہ نہیں ہے, نماز جنازہ کی نیت وہ جانتے نہیں ہے. جب بھی نماز جنازہ ہوتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب ذرا نیت بتائیے, کہ ایک مرتبہ نیت بتانے سے یاد ہو جاتی ہے کسی کو. مطلب یہ ہے کہ دین کی اہمیت بالکل بھی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی نہیں. سمجھتے ہی نہیں کہ دین بھی کوئی چیز ہے, اسلامی چیز ہمارے اندر کوئی نظر آتی ہی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, غمی سے لے کر خوشی تک, اور خوشی سے لے کر غمی تک, جتنے بھی ہمارے کام ہیں سب غیروں کے طریقے پر, سب دیکھے دکھائے, جیسے دوسروں کو دیکھتے ہیں ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گویا کہ ہمارے نبی نے, ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کوئی گائیڈ لائن دی نہیں ہے, کوئی راستہ, کوئی طریقہ سکھلایا ہی نہیں ہے. ہم اپنے اعمال سے اس طریقے سے اظہار کرتے ہیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, تو آپ بتائیے ذرا, ایسا نہیں ہے, ایسا ہی ہے. ہر انسان فکر کرے, غور و فکر کرے, کوشش کرے, کوشش کا مکلف ہے. اور اس کے باوجود بھی اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو تو پھر اللہ کے حوالے کرے, لیکن کوشش تو ہونی چاہیے. بچپن سے ان کو سکھانا تو چاہیے. ہندی تعلیم کی جس طریقے سے تھوڑی بہت ہم فکر کرتے ہیں, تو دینی تعلیم کی بھی کچھ فکر کرنی چاہیے. نماز روزے ان کو آنے چاہیے. کبھی اگر ان کے جی میں آ گیا کہ مجھے نیک بننا ہے تو وہ نیک بن سکے, ایسا تو کم از کم ان کو بنا دیجیے. اب تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑا ہو کر, جوان ہو کر, جوانی سے آگے قدم رکھ کر جب اس کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے, وہ اگر نیک بننا بھی چاہے تو نہیں بن سکتا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیک بنا کس طریقے سے جاتا ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو پتہ نہیں. کتنے نوجوان ہیں جب ان سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نماز آتی نہیں تو ہم کریں کیا مسجد میں. یاد رکھو, یہ بھی شیطان کا پروپیگنڈا ہے. آپ کے پاس اگر نماز نہیں آتی تو آپ مسجد میں آئیے, امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیے, جو کچھ امام کر رہا وہی آپ کر لیجئے, اور کوشش کرتے رہیے سیکھنے کی, وہی اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کر لے گا. آپ کھڑے ہوئیے, رکوع کیے, سجدہ کیجئے, اور بیٹھ کر جو ہے سلام پھیر دیجئے, یہی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. لیکن بدماشیاں نہیں ہونی چاہیے, سیکھنے کی کوشش ہونی چاہیے. کتنے بزرگان دین ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں آتی, سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. مدرسے میں آتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, طلبہ یہاں رہتے ہیں, جمعرات کو بچے خالی رہتے ہیں, فارغ رہتے ہیں, مغرب سے لے کر عشاء کے بعد تک, لیکن کوئی بندہ ہو, کوئی بوڑھا ہو جو بیٹھا ہو کسی بچے کو لے کر کہ میری نماز کو صحیح کروا. حالانکہ کتنے بوڑھوں کو ہم جانتے ہیں, تو میرے خیال سے وہ بسم اللہ پڑھتے رہتے ہیں نماز کے اندر, پوری نماز کے اندر, لیکن نماز سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے, اس لیے کہ فکر نہیں. اور جس چیز کی فکر ہے اگر اس کا تقاضا رات کے 12 بجے کے بعد بھی پیش آ جائے تو لبیک. کئی نوجوانوں کو دیکھا میں نے یہاں 12 بجے کے بعد بیٹھا ہوا. کیوں بیٹھے جی؟ اچھا گاڑی آئے گی, اس کو کھلانا ہے, اس کو خالی کرنا ہے اور پیسے کمانا.
پیسے کے لیے تو 12 بجے کے بعد بھی وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول نے صحیح فرمایا، اگر پتہ چل جائے کہ مسجد کے اندر 2 چکنی ہڈیاں ملیں گی ہمیں چوسنے کے لیے، تو یہ لوگ عشاء اور فجر کی نماز کے اندر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اس زمانے کے جو منافقین تھے، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ اعلان کر دیا جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ مسجد میں اگر جائیں گے عشاء کی نماز پڑھنے تو امام صاحب نماز کے بعد میں ایک ایک ہڈی تقسیم کرے گا ہمیں، تو وہ عشاء کی نماز کے اندر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ دنیا کی اتنی اہمیت ہے ان کے نزدیک۔ اس زمانے کے اندر منافقین کا یہ حال تھا، لیکن آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، میرا بھی یہ حال ہے، آپ کا بھی یہ حال ہے۔ میں اپنا آپ کو مستثنا نہیں کرتا، میں بھی اسی حرص کا شکار ہوں، اسی دنیا کا شکار ہوں، ہمارا تقریباً سب کا یہ حال ہے۔ اس بنا پر میرا عزیز، اور رونے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے لیے کچھ قربانی دینا سیکھو، دین کے لیے کچھ قربانی دینا سیکھو، اپنے وقت کی قدر کرو، وقت کو برباد نہ کرو، ضائع نہ کرو، ورنہ خون کے آنسو رو گے بڑھاپے میں جا کر، اور قبر میں جا کر ہر ایک سے سوال ہونا ہے۔ قبر میں ہر شخص کو اکیلا رہنا ہے، کوئی اس کے جواب دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کل قیامت کے دن ہر شخص کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اکیلے جواب دینا ہے، کوئی اس کی ترجمانی نہیں کرے گا، کوئی ترجمانی نہیں کرے گا۔ اس بنا پر میرے عزیزو، خدا کے لیے سوچئے، ایک لامحدود زندگی کے لیے ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے، اور ایک محدود زندگی کے لیے رات اور دن ایک کر رکھے ہم نے۔ ہر شخص کمانے کے چکر میں ہے۔ اچھی بات ہے، کمائیے، پیسے کمائیے، اپنی زندگی کو اچھا کیجئے، اپنے اسٹیٹس کو اچھا کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ مالدار بنیے، کوئی حرج نہیں ہے، مال کمانا بھی ثواب کی بات ہے، لیکن اللہ کو بھی تو یاد کیجئے ساتھ ساتھ میں، اس کا بھی تو اظہار کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا مذہب اسلام میں ہے، پتہ تو چلنا چاہیے آپ کے اعمال سے۔ تو اس وجہ سے میرا عزیز ہو، میری آپ سے درخواست ہے، خاص طور سے نوجوانوں سے درخواست ہے